اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے 6 بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں جن کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا، اور جب غسل نہ ہو تو پھر عبادات قبول نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جب ناپاک رہتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو قبول نہیں ہے، تلاوت کرتا ہے تو قبول نہیں ہے، اور کوئی بھی عبادت کرتا ہے جس کے لیے پاکی شرط ہے اور ناپاکی کی حالت میں اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے، ان غلطیوں کو ضرور سماعت کیجیے تاکہ غسل کرتے ہوئے آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ وہ غلطیاں بتلانے سے قبل میں آپ کو غسل کرنے کا سنت طریقہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھونے، اور اس کے بعد آپ کے جسم پر جو ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے دھونا ہے، پاک اور صاف کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے استنجا کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے اسی طرح وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے سر پر پانی ڈالنا ہے، اور یہ پانی آپ نے اس طریقے سے ڈالنا ہے آپ کے جسم میں کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہے گی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اتنے احتیاط سے اور اتنے دھیان سے آپ پانی ڈالیں گے۔ دائیں کندھے سے آپ ڈالیں گے، پھر بائیں کندھے سے ڈالیں گے، اور پھر سر سے ڈالیں گے، اور اس طریقے سے ڈالیں گے کہ جسم میں کوئی بھی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ اور ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کلی کریں گے تو آپ نے پانی حلق تک پہنچانا ہے، اور جب ناک میں ڈالیں گے تو کچی ہڈی تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ غسل کے فرائض میں سے ہے، اور سارے جسم پر پانی ڈالنا بھی غسل کے فرائض میں سے ہے۔ اب جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی جو لوگ کرتے ہیں یا ہو جاتی ہے وہ ہے اچھی طرح ناک میں پانی نہ ڈالنا اور اچھی طرح ناک کو صاف نہ کرنا۔ یاد رکھیے، غسل کے اندر ناک میں پانی ڈال کر کے کچی ہڈی تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو آپ جب ناک میں پانی ڈالیں تو کچی ہڈی تک ضرور پہنچائیں، ناک کو صاف کریں، غلاظت کو نکالیں، اور تاکہ آپ کا پانی کچی ہڈی تک پہنچ سکے۔ اگر نہیں پہنچ سکے گا تو گویا آپ نے فرض چھوڑا، اور جب فرض چھوڑا تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جسم پر تو پانی ڈال دیا جاتا ہے لیکن ناف کا جو ظاہری حصہ ہے کبھی کبھار اس میں پانی نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے جب غسل کریں تو اپنی انگلی جو ہے وہ ناف کے اندر ضرور پھیر لیا کریں۔ گیلی انگلی ناف کے اندر جب آپ پھیریں گے تو ناف کا ظاہری حصہ تر ہو جائے گا، خشک نہیں رہے گا، کیونکہ یہ بھی جسم کا ظاہری حصہ ہے، اور اگر یہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ انگوٹھی پہن کر غسل کرتے ہیں یا کڑے پہن کر غسل کرتے ہیں، اور پھر جب غسل کرتے ہیں تو انگوٹھی سخت ہوتی ہے تو اس کو ہلاتے نہیں ہیں، تو انگوٹھی کے نیچے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ انگوٹھی پہن کر یا کڑے پہن کر آپ غسل کریں گے تو آپ نے اپنی انگوٹھی کو حرکت ضرور دینی ہے، اور آپ نے اپنے کڑوں کو حرکت ضرور دینی ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انگوٹھی کے نیچے والی جگہ، کڑوں کے نیچے والی جگہ یہ تر ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ میں سے وہ حضرات جنہوں نے اپنے چہروں پر سنت رسول کو سجایا ہوا ہے تو وہ جب غسل کریں تو کوشش کریں کہ داڑھی کو اتنا دھوئیں کہ جلد تک پانی ضرور پہنچ جائے۔ دو غلط فہمیاں جو عام پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتا چلوں۔ پہلی یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب غسل کرتے ہیں تو بعض لوگ وہ ہیں جو آنکھوں کے اندر پانی ڈالتے ہیں، تو
याद रखिए कि आँखों का जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें पानी डालना ज़रूरी नहीं है। दूसरी गलतफहमी ये पाई जाती है कि लोग गुस्ल करके जब फारिग होते हैं, नमाज का वक़्त हो जाए तो दोबारा से वज़ू करते हैं और ये समझते हैं कि वज़ू नहीं हुआ। तो जब आप इस तरीके से मसनून तरीके से गुस्ल करेंगे तो आपका वज़ू भी हो जाएगा। इसलिए आपको इलादा से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये बातें समझ आई होंगी और हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।